فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. رواه النسائی وصححه الألبانی رحمۃ اللہ علیہما. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں اور ایک مرتبہ جمعہ کے دن اس مسجد میں جمع فرمایا. محترم سامعین، آج کے جمعے میں ہم یہ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں کئی فتنوں کے ظاہر ہونے کی پیشن گوئی فرمائی. ان فتنوں میں ایک فتنہ جن میں ہم میں سے ہر ایک آدمی پڑا ہوا ہے، ریاکاری کا فتنہ ہے، دکھاوے کا فتنہ ہے. ہم نے جو آیتیں پڑھی، میں سمجھتا ہوں ہم میں سے وہ ہر ایک سورت کو یاد ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو لوگ اپنے کاموں میں دکھاوا کرتے ہیں ان کے لیے تباہی کا اللہ تبارک تذکرہ کیا. کہا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نمازوں کو وقت سے ہٹا کر پڑھتے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں. معزز حاضرین، عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. قربانی کرتے وقت ہم میں سے ایک دعا پڑھتے ہیں: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ دعا کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، میرا جینا تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے، میرا جینا، میری نمازیں سب کے لیے. جب ہم قربانی کے موقع پر پڑھتے ہیں تو ہمیں ریاکاری سے پاک ہو کر ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے. معزز حاضرین، ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، نسائی کی روایت ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیکھیے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا: یا رسول اللہ، ایک آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے. دیکھیے ایک آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے، اس کے دو نیت ہے. ایک نیت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس اجر کا مستحق بننا چاہتا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ وہ دنیا میں نام و نمود ریاکاری بھی چاہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی، اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی. آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کیا کہا؟ اے آدمی، کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے، اللہ کے پاس وہی عمل قابل قبول ہے جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے. اب بتائیے کیا پانی اور آگ ایک جگہ جمع ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ اخلاص ریاکاری کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہو سکتے. معزز حاضرین، یہ ریاکاری، دکھاوا، شہرت، یہ سب اخلاص کے ضد ہیں. لہذا ہمیں کوئی بھی کام کرے دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اس لیے احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو کیا نام دیا؟ دیکھو، ریاکاری کے بارے میں کہا یہ چھپا ہوا شرک ہے اور یہ چھپی ہوئی شہوت ہے. بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو دنیا والوں کے سامنے یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے. معزز حاضرین، ریاکاری، دکھاوا یہ تو عام الفاظ ہیں مگر علماء نے اس کی تعریف بیان کی. علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام و مرتبہ پیدا کرنے کے لیے بندہ کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اسے ریاکاری کہا جاتا ہے. عز ابن عبدالسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں نیک نام پانے اور لوگوں کی تعریف کے لیے بندہ جو عمل کرتا ہے وہ بھی ریاکاری میں آتا ہے. ریاکاری کبھی زبان سے ہوتی ہے، ریاکاری کبھی عمل سے ہوتی ہے، ریاکاری کان سے بھی ہوتی ہے. مثلا کیسے؟ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تعریف سنیں، یہ ریاکاری کان سے بھی ہوتی ہے. لہذا ریاکاری کا حکم کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. ریاکاری حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. اب دیکھیے دنیا میں اگر ریاکاری کریں گے نا، ہو سکتا ہے تھوڑا
تھوڑی دیر کے لیے لذت مل جائے ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے پریشانی ہے. ذرا ہم نیک کام کرتے, لوگ ہماری تعریف کرے تو وہ دن نیند نہیں آتی ہم لوگوں کو. یہ دنیا میں لوگوں کی یہ تعریف سن کر ہم کیا کریں گے؟ اصل میں عرش والے نے اپنے لیے جو جنت بنا کر رکھی ہے اخلاص کے نتیجے میں, اس کو یاد کر کے ہمیں جو ہے ریاکاری سے دور رہنا چاہیے. معزز حاضرین, آج ہماری اپنی زندگیوں میں نیک عمل کر کے بھی سکون نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہمارے کاموں میں اخلاص نہیں ہے. اگر اخلاص جہاں ہوتا ہے وہاں سکون آتا ہے. اخلاص جب عمل میں ہوتا ہے تو وہاں راحت نفس اور ایسا سکون و اطمینان ملتا ہے, جبکہ ریاکاری کی وجہ سے پریشانی آتی ہے. ایک عربی شاعر کہتا ہے, دنیا میں ہر ایک کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے, مگر دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. معزز حاضرین, ریاکاری اصل میں دل کی بیماری, جیسے ہم لوگ ہارٹ پیشنٹ ہوتا نا, اس کے وال بلاک ہو گیا ایسا ویسا بولتے نا, اسی طریقے سے ریاکاری دل میں پیدا ہوتی ہے. جو آدمی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ریاکاری میں کبھی نہیں پڑے گا. اور یہ بات سمجھیے آپ, ایک برتن ہے, اس برتن میں دودھ رکھا ہوا ہے, اگر آپ اس میں یہ خطرہ پیشاب ڈالیں گے تو کیا دودھ پیئیں گے آپ؟ اسی طریقے سے اعمال صالحہ کی مثال, جن بندوں کے پاس ایمان کی طہارت ہوتی ہے وہ ایمان کی پاکیزگی کے ساتھ اخلاص جیسی گندی چیز جمع نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاکاری کا جہاں تذکرہ فرمایا تو وہاں کیا کہا؟ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے ریاکاروں کی یہ صفت مومنین کے ساتھ نہیں جوڑی, بلکہ ریاکاری کی اس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی منافقین کے ساتھ جوڑا. ریاکاری کی اس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ جوڑا. اور خصوصاً جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہی ریاکاری آتی ہے. اللہ نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. کہا اے ایمان والو, اللہ کے راستے میں خرچ کر کے احسان نہ جتلاؤ. جو آدمی ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ نے کیا کہا؟ جو ریاکار ہوتا ہے نہ اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ آخرت پر ایمان لاتا ہے. اور یہ بات بھی اللہ نے بیان فرمائی, کہا من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم وهم فیها لا یبخسون. کہا جو لوگ دنیا چاہتے ہیں ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں. مجاہد رحمہ اللہ نے کہا یہ آیت ریاکاروں کے بارے میں اتری ہے. اور یہ فویل للمصلین جو کہا گیا ہے نا, جو آدمی ریاکاری کرے گا اس کے لیے تباہی ہے دنیا میں آخرت میں بھی. بعض علماء نے کہا ویلن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ایک وادی ہے ویل نام کی, اللہ تعالی ریاکاروں کو اور ان جیسے کام کرنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا. معزز حاضرین, ہم بھی دیکھتے ہیں لوگ جمعہ کو آتے ہیں. یاد رکھیے, جمعہ کو جب آپ آتے ہیں نا سامنے بیٹھنا چاہیے. بلکہ علماء نے کیا کہا, اگر آپ جمعہ کے دن سامنے آ کر بیٹھے, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونے کے لیے جمعہ کے دن جنت میں جو مجلس جمے گی اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو آگے آگے رکھے گا. ہم شادیوں میں کھانے جاتے ہیں سب سے آگے آگے رہتے ہیں, لیکن جمعہ میں جب آتے ہیں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. جمعہ میں دیر سے آنا, ٹیک لگا کے بیٹھ جانا, سو جانا, یہ سب نفاق کی شکلیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو آدمی نہاتا ہے اول وقت میں جو ہے امام کے قریب آتا ہے, اور امام کے قریب بیٹھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے جو گفتگو ہوتی رہتی گفتگو کا اثر امام کے چہرے میں نظر آتا ہے. لہٰذا امام کے قریب آئیں گے, خاموش رہے, نماز پڑھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا, جمعہ پڑھ کے واپس ہوا ماشاءاللہ اسے 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. ترمذی کی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جمعہ کی فضیلت سے متعلق اتنا بڑا ثواب میں نے نہیں دیکھا. لہذا منافقین کیا کرتے تھے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. نماز کو دیر سے آتے, بیزار سے آتے, ایسے معلوم ہوتا ہے ہمارے پیٹھ پر کوئی موٹا ہے ہم نیچے گرا دے رہے ہیں, ایسی کیفیت آتے ہیں. لہذا نمازوں کو سستی سے آنا, دکھاوا کرنا یہ منافقین کی علامت ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی مذمت کیسے بیان فرمائی. ایک روایت ہے ابن ماجہ میں, کہتے ہیں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے, غور سے سنیے, جبکہ ہم سب آپس میں کارنے دجال کا ذکر کر رہے تھے, آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے لوگو, اے صحابہ کی جماعت, میں تم کو دجال سے زیادہ خوفناک بات بتاؤں.
آپ نے ایسے فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں، تو آپ نے فرمایا یہ ریاکاری دجال سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ اکبر، ریاکاری کا فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ریاکاری کیا ہے، یہ دکھاوا کیا ہے، یہ سستی شہرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنی نماز کو لمبی کرتا ہے یہ سمجھنے یہ بولنے کے لیے کہ یہ نمازی ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ریاکاری کو اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں کسی قبر کے پاس جا کر سجدہ کرنا یہ بڑا شرک ہے، مگر دکھاوا کرنا یہ چھوٹا شرک ہے، لہذا یہ چھوٹے شرک سے بھی جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچاؤ۔ معزز حاضرین، ریاکاری چھپا ہوا شرک ہے۔ اب دیکھیے جمعہ کا دن آیا، جمعہ کے دن ہم سورہ کہف کی یہ آخری آیت پڑھتے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر جمعہ کو پیغام دیا جا رہا ہے لوگوں اپنا جو عمل کر رہے ہو اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ اگر تم اپنے اس عمل کے ذریعے لوگوں کی اگر جو ہے خواہش چاہو گے، لوگوں کی تعریف چاہو گے، تو یہ بڑا خطرناک انجام ہوگا۔ معزز حاضرین یاد رکھیے جس کے دل میں کفر ہوتا ہے، جس کے دل میں شرک ہوتا ہے، جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، اسی کے دل میں ریاکاری کی جو ہے بیماری پائی جاتی ہے۔ آپ دنیا کا مطالعہ کیجئے، جو آدمی کافر ہے، یہودی ہے، غیر مسلم ہے، وہ زیادہ کیا کرتا ہے؟ ریاکاری کرتا، اور ریاکاری جو آتی ہے وہ فوٹو کی وجہ سے زیادہ آتی ہے۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو ریاکاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ٹھنڈی کے ان دنوں میں آپ نے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان بلینکٹ تقسیم کیے، فوراً فوٹو پکڑ کے واٹس ایپ میں ڈالنا نہیں۔ کوئی کام ایسا بھی ہونا چاہیے جس کو ہم چھپا کر رکھیں اور اس عمل کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ بلکہ قتادہ رحمہ اللہ ایک بڑی بات کہہ دیے، کیا کہتے ہیں دیکھیے، جو بندہ ریاکاری کرتا ہے گویا وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے کام کرے، لیکن ساتھ میں لوگوں کی تعریف بیچ میں آ گئی نا، یہی تو شرک ہے۔ جو بندہ ریاکاری کرتا ہے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرتا ہے۔ معزز حاضرین، ہماری اپنے زندگیوں میں ہم دیکھیں ریاکاری کہاں ہوتی ہے؟ عبادات میں ریاکاری ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لوگ یہ کہیں کہ بڑا نمازی ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، کہا جائے کہ یہ جو ہے ریاکاری ہے، لیکن روزے میں ریاکاری نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ چھپا ہوا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں روزے دار ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرح منسوخ کر حدیث میں کیا کہا؟ ہر عمل کا بدلہ دیا جا سکتا ہے سوائے روزے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ بندہ اور اللہ کے درمیان میں ایک راز ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کل ہم جب حج کر رہے ہیں تو حج میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ حج کو جا کر آ گئے تو حاجی لگاتے، اور 2-3 مرتبہ جا کر آ گئے تو اپنے نام سے الحاج لگا لیتے ہیں۔ یہ سب سمجھتا ہوں یہ عرب میں نہیں ہے، یہ عجم ہی میں ہے، لہٰذا اپنی عبادتوں میں، نماز میں، صدقہ و خیرات میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آج کل ریاکاری زیادہ ہو رہے پہننے اوڑھنے میں۔ یہاں خواتین بھی ہیں، میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا، لوگ بولتے کھاتا اپنے لیے پہنتا دوسروں کے لیے، یہ جملہ آپ نے اپنے زندگی میں سنا ہوگا، حقیقت ہے بھی۔ اور یہ پہننے اوڑھنے میں ریاکاری خصوصاً ہم دیکھتے ہیں عید کے موقع پر تو نہیں ہوتی مگر شادیوں میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تنبیہ فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، کہا من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، کہا دنیا میں جو آدمی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے دنیا میں لباس پہنے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں دکھاوے کے لیے کپڑا پہنتا ہے وہ کپڑے قیامت کے دن آگ میں جلائے جائیں گے۔ لہذا یہی ہوتا ہے، آپ دیکھیے کپڑے خریدنے دکان میں گئے، ہوتا کیا ہے، تو کپڑا خریدنے والا کبھی بولتا ہے میں آج آپ کو ایسے کپڑے دیتا ہوں، پہن لے کر نکلے تو سب بھی پوچھنا کہاں سے کہاں لیے آپ، ایسا
یعنی تو ہم بولتے دکاندار سے ایسے کپڑے دو پہن لے کے اگر نکلے تو سب پوچھنا، یہی تو ریاکاری ہے. کبھی کپڑے بیچنے والے کی طرف سے آ رہی ہے، کپڑے پہننے والے کی طرف سے ریاکاری بھی آ رہی ہے. اور یہ سب سے زیادہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کیجیے اور معذرت کے ساتھ، عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہماری خواتین ایسی ہوتی ہیں، اگر ایک مرتبہ کسی فنکشن میں وہ کپڑا پہن کر چلے گئے، دوسرے فنکشن میں وہ کپڑا نہیں پہنتی، اگر وہ دھو کر پہن کر آ گئی تو بولے گزشتہ اسی سے پہلے ہم دیکھ چکے. لہذا یہ ریاکاری کا مرض عورتوں کے راستے سے ہمارے بچوں میں داخل ہو رہا ہے. مائیں اپنے بچوں کو بولتی ہیں وہ کپڑے پہن کر مت جاؤ، اس طریقے سے مت جاؤ. سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کیا بات کہا، جب انسان ریاکاری کے لیے اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے وہاں بھی ریاکاری آتی ہے. اور کچھ لوگ اپنی حالت کو بتانے کے لیے موٹے دھاڑے کپڑے بھی پہنتے ہیں، بتانے کے لیے کہ ہم فقیر ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بندے کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے. لہذا خواتین سے گزارش ہے کہ وہ ریاکاری کے لیے کپڑے نہ پہنیں، اپنے ناپسندیدہ مقامات کو چھپانے کے لیے، زینت کو چھپانے کے لیے کپڑے پہنیں. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کپڑا ایک مرتبہ پہن لیں دوسری مرتبہ نہ پہنے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کے نبی کا لباس کیسے تھا اور ہمارے حضرات صحابہ اکرام کیسے تھے. عمر خلیفہ بنے، تقریباً 10 جگہ ٹاکے لگے ہوئے تھے. اس طرح انہوں نے دنیا کو سمجھ لیا تھا کہ ہمیں دنیا کے لیے جو ہے دنیا کو خوش کرنے کے لیے جینا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ریاکاری کبھی خطبے میں بھی آتی ہے، اللہ عبارت فرمائے، کبھی قرآن پڑھنے میں بھی آتی ہے. مثلا یہ قاری پڑھ رہا ہے، اچھے طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہے، لوگ اللہ اکبر بولتے جا رہے ہیں، وہاں بھی ریاکاری آتی ہے. اور اسی طریقے سے کبھی میدان جنگ میں ریاکاری آتی ہے. ایک آدمی جم کو جا رہا ہے، اس کا نیت کیا، میں باڈی بلڈر، میں فلاں میرا نام وہاں آ جانا. اگر اس نیت سے وہ جا رہا ہے تو ریاکار ہے. اگر ہم اپنی طاقت بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، نماز فجر میں آنے کے لیے، اگر یہ نیت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اچھا. اور اس طریقے سے کچھ لوگ کھانے پینے میں ریاکاری کرتے ہیں، بولتے ہیں ہمیں وہ کھائے، ہمیں ایسا کھائے، یہ ریاکاری آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کے جو راستے بتائے، آپ نے کیا فرمایا، دیکھو یہ چونٹی کے رینگنے سے بھی آہستہ آواز میں میری امت میں جو ہے ریاکاری داخل ہوگی. آپ نے کبھی اپنے زندگی میں ریا کا جو چونٹی کے رینگنے کی آواز سنی ہے؟ نہیں سنی ہے. اتنے چور دروازے ہیں جہاں جہاں سے ریاکاری داخل ہوتی ہے. اور آج کل یہ ریاکاری ہمارے موبائل میں بھی آ گئی ہے، میرے پاس ایپل فون ہے، میرے پاس فلاں ہے، میرے پاس فلاں ہے. اس طریقے سے ہم جو ہے ریاکاری کرتے رہتے ہیں. معزز حاضرین، ریاکاری وہ فتنہ ہے جو انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ذرا ایک سن لیجئے، میں سمجھتا ہوں میرے خطبے کا اہم حصہ ہے یہ. ریاکاری آتی کیسے ہے؟ 3 علماء نے اس کے کیٹیگری بتائے. ایک ایسا ہوتا ہے پوری نماز یا پوری عبادت اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، اس کا سارا عمل تباہ و برباد. جیسا کہ حدیث تھوڑی دیر بعد آتی. ایک تو یہ ہوا شروع سے لے کر آخر تک ریاکاری کے لیے کام کیا، اس بارے میں علماء نے کہا کہ اس کا عمل تباہ و برباد ہونے والا ہے. ایک تو یہ. دوسری شکل سنیے، کبھی ایسے ہوتا ہے ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، شروع میں تو ہماری نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تھی. مثلا سمجھیے آپ عصر کی 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے، آخری 2 رکعت میں ریاکاری آ گئی. تو علماء نے کیا کہا، اس بارے میں بتایا جتنا آپ اللہ کے لیے پڑھے اتنا قبول ہو جائے گا، مگر آپ نے جتنا ریاکاری کیا وہ قبول نہیں ہوگا. بعض علماء نے تو اتنا کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کا جو ثواب بتایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے عمل کے ثواب میں کمی آ جائے. ماشاءاللہ علماء دیکھو کیسی ایک باری بتاتے ہیں. ایک تو 2 ہوا. پہلی شکل یہ ہے کہ پوری ریاکاری، دوسرا شکل یہ ہے 50-50. اور بعض مطلب ایسے ہوتا ہے 80% اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ لیے، آخر میں 20% میں ریاکاری آتی ہے. تو علماء اس بارے میں بولتے ہیں ماشاءاللہ اگر عمل ختم ہونے کے قریب میں ریاکاری آتی ہے تو کہا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے جہاد کرے اور اپنے دل میں یہ کہے میں اپنی نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس کے ثواب میں جو ہے رتی برابر بھی جو ہے کمی نہیں آئے گی. معزز حاضرین، یہ ریاکاری آتی کیوں ہے، اس کے اسباب سن لیجئے. پہلا سبب یہ ریاکاری آنے کا، دکھاوے کے آنے کا، یہ وراثت میں ملتی ہے. اگر باپ ریاکار، ماں ریاکار بچوں میں آتی ہے، جیسا کہ کفار قریش بھی کوئی کام کرنے کے بعد بولتے انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. دوسری چیز یہ ریاکاری پیدا ہونے کا سبب کیا ہے، بری صحبت.
اگر آپ ریاکاروں سے اٹھے بیٹھیں گے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر اخلاص کم ہوگا، ریاکاری آئے گی۔ تیسرا بڑا سبب عقیدہ توحید کی کمزوری۔ اب دیکھو منافقین کو کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے لوگوں کی خوشی ان کی جو ہے مد نظر رہتی ہے، لہذا جن کے اندر عقیدہ ہوتا ہے وہ ریاکاری میں نہیں پڑتے۔ یہ توحید اور ریاکاری ایسے ہیں جیسے کہا جاتا ہے پانی اور آگ کی طرح ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ عہدہ اور منصب پر آنے کے بعد ریاکاری کرتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا جو ہے ایک وہی مطلب جیسے کوئی آدمی جو ہے منصب پر آ گیا تو انہیں جو ہے ایم ایل اے بنکجی بنا تو کیا بولتا ہے؟ میرے زمانے میں ایسا ہوا، میرے زمانے میں ایسا ہوا۔ اس کے بعد کے لوگ جتنے بھی آ کر کام کرے جو ہے اس کی جو ہے توجہ نہیں ہوتی، لہذا منصب و عہدہ ملنے سے ریاکاری ہوتی ہے۔ لوگوں کے پاس عزت حاصل کرنے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں ماں باپ کے اندر بھی ریاکاری ہے، بچوں کے اندر بھی آتی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا لوگوں کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، جیسے پانی یا جمع نہیں ہوتے، مچھلی اور گھوڑ پھوڑ جمع نہیں ہوتے، وہ جمع نہیں ہو سکتی یہ چیزیں۔ اور اسی طریقے سے ریاکاروں کے راستے پر چلنے سے بھی ریاکاری آتی ہے، اور ہم کو ریاکاروں کے انجام سے بھی جو ہے باخبر رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں، ان میں ایک چیز ہے کہ انسان اپنے آپ سے خوش ہو جائے، میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں خود پسندی اپنی تعریف لوگوں کے سامنے کر لیتا ہے۔ تو ریاکاری کے کچھ چور دروازے تھے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اگر ہم ریاکاری کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں پر عمل کرو۔ سب سے پہلا اے امت مسلمہ کو ریاکاری سے بچنے کے لیے عقیدہ توحید کو پختگی سے پکڑنا ہوگا۔ کیسے مطلب؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا میرا معبود بحق ایک ہی ہے، لہذا میری اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہوگی۔ اب دیکھیں دنیا میں آج امت مسلمہ شرک میں پڑ رہی ہے، بدعت و خرافت میں پڑ رہی ہے۔ اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ ہماری پوری عبادتیں نعوذ باللہ اللہ کے لیے ہونے کے بجائے دوسروں کے لیے ہو رہی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو کیا آپ بتا سکتے کوئی نبی ریاکاری میں پڑا؟ آپ کسی صحابی کو بتا سکتے کوئی ریاکاری میں پڑا؟ نہیں پڑا۔ عقیدہ توحید کو مضبوط کرو، حضرت عمر جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر عقیدہ توحید میں امت مسلمہ پرفیکٹ ہو جائے گی، ریاکاری سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دوسری چیز، ریاکاری سے بچنے کے لیے اپنے عمل کو چھپانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صدقہ زکوٰۃ تو سب کے سامنے دیکھ سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن صدقے کا مال چھپا کر دینا افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور چھپا کر صدقہ دینے کی 2 فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے کیا کہا؟ صدقۃ السر تطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہا چھپا کر صدقہ دینے سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو چھپایا ہوا صدقہ بجھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بری موت سے ٹالتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، دنیا میں ہمارے پاس بھی کچھ ضرورت مند آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ چلو بیٹھو، ایسا نہیں۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ اگر کوئی ضرورت مند آتا نا، جو ضرورت مند سامنے بیٹھتا ہے، اپنے ضرورت کا اظہار کرنے کے لیے اسے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ مطرف رحمہ اللہ ان کے پاس کئی ضرورت مند آتے تو لوگوں سے بولتے اے لوگو، اے ضرورت مندو، اگر تمہیں میرے سے کوئی چیز پوچھنا ہے تو اپنے زبان سے مت بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کا عزت نفس ہوتا ہے، اسے بولنے کراہت آتی ہے۔ بولتے مطرف رحمہ اللہ اگر تم کو کوئی چیز پوچھنا ہے تو کیا کرو؟ ایک پیپر میں لکھ دو، میں اس پیپر کو لوں گا، پڑھوں گا اور تمہاری ساری چیزیں مکمل طور پر کروں گا۔ اور یہ بات بھی ہے جیسے ہم اپنی زندگی میں برائیوں کو چھپاتے نیکیوں کو چھپائیے۔ آج اسے نہیں ہو رہا ہے، برائی تو رات چھپ چھپ کر ہم کرتے لیکن نیکیوں کو کہاں چھپاتے ہیں۔ معزز حاضرین، ریاکاری سے بچنے کے لیے متقی اور مخلص لوگوں سے دوستی کرو، مسجد کے امام سے دوستی کرو، علماء سے دوستی کرو۔ اور ماشاءاللہ علماء بھی ایسے تھے وہ نیکیاں کرتے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ دنیا میں نیکیاں بھی کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ریاکاری سے بچنے کے لیے ریاکاری کے برے انجام پر نظر رکھو۔ یہ حدیث تو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ریاکار ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے پاس اپنا حساب لینے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کیا کہے گا؟ دیکھو ذرا حشر کی عدالت میں ریاکاروں کا جو انجام ہوگا وہ ذرا اپنے جو ہے مد نظر رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ریاکاروں سے کیا کہے گا
کیا کہے گا؟ جن لوگوں کے لیے تم نے ریاکاری کی تھی ان کے پاس جا کر اپنا بدلہ لے لو. اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کیا ان کے پاس تمہارا بدلہ ملتا ہے؟ تو قیامت کے دن کیا کوئی آدمی ہم کو دے سکتا ہے؟ بلکہ 9 لوگ ایک ایک نیکی کے لیے برائی کے لیے تڑپ جائیں گے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ کو بتاتے ہیں آج کے خطبے کی، جب تک دنیا میں مخلص لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آتے رہے گی. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے میں ریاکاری بہت بڑی رکاوٹ ہے. آج امت مسلمہ کو اللہ کی مدد کیوں حاصل نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے کاموں میں اخلاص ختم ہو گیا، ہمارے کاموں میں الہیت ختم ہو گئی. جب ہم ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں گے، جیسے ہمارے سے پہلے اسلاف نے حضرات صحابہ کرام نصرت الہی کے جیسے مستحق ہوئے، ہم بھی ریاکاری سے ہٹ کر اگر اپنے آپ کو مخلص بنائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ہے دنیا میں کامیابی سے نوازے گا. اور یہ بات تصور کریں، دنیا میں آپ بیٹھے ریاکاری کر رہے ہیں، اگر ریاکاری کرتے کرتے انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی. آپ نے کہا یبعث الناس علی نیتہم، جیسے نیت ہوگی ویسے اٹھایا جائے گا. اور صحیح الجامع کی حدیث ہے یبعث کل عبد علی ما مات علی. آپ ریاکاری کرتے ہوئے اگر مرے قیامت کے دن نعوذ باللہ ایسے اٹھائے جائیں گے. ذرا موت کو بھی یاد کرو، اگر آپ ریاکاری کرتے رہے، آپ کی آخری نماز اخلاص سے خالی رہی، ریاکاری اس میں رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اور اسی طریقے سے یہ ریاکاری پر قابو پانے کے لیے دنیا میں تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے تعریف کرتا ہے، مگر اللہ کے پاس مخلص لوگوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کرو. اور یہ دیکھو اب دنیا میں آج ہم شیطان سے بچ نہیں پا رہے ہیں، ریاکاری میں آ کر شیطان کے حوالے ہو جا رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے شیطان، میرے دنیا میں جو مخلص بندے ہیں ان مخلص بندوں پر تیرا رتی برابر بھی نہیں چلے گا. کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا. اگر ریاکاری کریں گے شیطان کے حوالے ہو جائیں گے. اور آپ دنیا میں جب بھی ریاکاری کرتے یہ سوچ لو یہ مخلوق مجھ کو کچھ نہیں دے گی، اگر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اور اسی طریقے سے ریاکاری سے بچنے کے لیے اپنی حقیقت کو جان لو کہ آپ کون ہیں. اور ریاکاری سے بچنے کے لیے کچھ دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. کچھ ہم دعائیں بتاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میرے تو نیک عمل کو خالص بنا دے، اے اللہ تو میرے عمل کو نیک بنا دے، اے اللہ میرے عمل میں تیرے علاوہ کسی کا وہ جو ہے اس میں حق نہ رکھ. یہ دعا کرتے تھے. اور یہ جملے بھی مشہور ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو شرک سے بچنے کی دعا سکھائی. یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جانتے بوجھتے. اے اللہ اگر زندگی میں شرک ہو گیا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. ابن عثیمین رحمہ اللہ اسی حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں یہ دعا جہاں بندے کو شرک اکبر سے بچاتی ہے وہیں شرک اصغر سے بھی مکمل طور بچاتی ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا بندے کا عمل تباہ و برباد ہوتا ہے تو کس کی وجہ سے؟ اسی ریاکاری کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے ریاکاری سے بچنے کے لیے ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے وہ کیسے تھے. اور میرے خطبے میں آئی جو مثال پیش کرنے جا رہا ہوں ابھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. 11 ہجری تک ماشاءاللہ 5000 نہیں بلکہ 5500 حدیثوں کے حافظ بنے. کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ان کا کیا حالات ہے؟ نسائی کی روایت ہے ایک دن کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں، کیا پتا نا ایکسیڈنٹ وقت لوگ گھیر لیتے ہیں، کچھ لوگ گھیرے ہوئے ہیں. ایک جا کر دیکھے تو بولتے راوی حدیث کے راوی میں نے جھانکا تو دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بے ہوش ہے. میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس کتنی حدیث ہیں؟ 5500 حدیثیں تھیں. اللہ اکبر. وہ حدیث بیان کرنے جاتے، اٹھتے، بولنے جاتے. ذرا یاد کرو قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. وہ بولنے جاتے لیکن فوراً بے ہوش ہو کر گر جاتے. دیکھو اخلاص کا عالم کیا تھا. 5500 حدیثیں رکھ کر ابو ہریرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریاکاری سے کیسے ڈرتے تھے. دوسری مرتبہ حدیث بیان کرنے جاتے پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے. 3 مرتبہ جاتے بے ہوش ہو کر گر جاتے. آخر میں کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ران پر مارا. کہا ابو ذرا تصور قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم
جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. دیکھو جہنم میں داخل ہونا الگ ہے, جہنم کی آگ کا بھڑکایا جانا الگ ہے. وہ کون 3 لوگ؟ کہا اس میں قرآن کا یہ قاری ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگوں کی عزت کمانے کے لیے قرآن پڑھا ہوگا. اس میں ایک شہید ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا. کس کے لیے؟ ریاکاری کے لیے. اس میں یہ خرچ کرنے والا ہوگا جو اللہ کی خاطر نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ تینوں کو بلائے گا, پوچھے گا اے بندو تم نے دنیا میں نیک عمل کس کے لیے کیا؟ انہوں بولیں گے اے اللہ تیرے لیے کیا. تو اللہ فرمائے گا تم لوگ جھوٹے ہو, تم نے لوگوں کی عزت کمانے کے لیے کام کیے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ان کو آؤندہ کر کے جہنم میں پھینک دو. ہم آپ سے پوچھتے ہیں 5,500 حدیثیں رکھنے والے ابو رضی اللہ عنہ جب ریاکاری کے بارے میں اتنا ڈرتے ہیں, ہمارے پاس ایک حدیث بھی نہیں. ذرا قیامت کے دن ہمارا کیا انجام ہوگا یہ بھی سوچ لیجئے. کچھ مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ہمارے اسلاف کیسے ڈرتے تھے ریاکاری سے, اخلاص کیسے کرتے تھے. دیکھو ایک راوی کے ایک سلف کے بارے میں آتا ہے, قرآن پڑھتے رہتے بیٹھ کر. اگر ان کی تلاوت قرآن کے دوران کوئی بھی آدمی آ گیا تو اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے, بولتے میں جو تلاوت کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اگر میں قرآن پڑھتے ہوئے کتنا پڑھا, کہاں تک پڑھا, اگر وہ دیکھ لے گا تو میرا انجام کیا ہوگا. اور ہمارے اسلاف بھی ایسے تھے سوتے تھے رات میں, تکیہ بھیگ جاتا تھا رو کر, مگر بعضو بیوی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ رات میں روتے ہیں. اور ہمارے کچھ اسلاف ایسے تھے. عمر ابن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 20 سال تک نفل روزے رکھے, پیر کو, جمعرات کو, 13, 14, 15 کو. اچھا سحری اور افطار کیسا ہوتا ذرا سن لیجیے. سحری افطار کیسے ہوتا؟ نماز فجر سے پہلے تھوڑے کھجور لے لیتے, بغل میں رکھ لیتے, چادر اوڑھ کے گھر سے نکلتے, راستے میں مسجد کو جاتے ہوئے جو ہے کیا کر لیتے, سحری کر لیتے. افطار بھی کیسا نماز مغرب سے پہلے تھوڑے کھجور لے لیتے بغل میں اور بھڑ کے اوڑھ کے لیتے, مغرب سے کچھ دیر پہلے جاتے, مسجد کے باہر کھڑے ہو کر وہ کھا لیتے اور ایسے ہی جو ہے افطار ہو جاتا. آتے جاتے سحری ہوتی, نفل روزے رکھتے, مگر جو ہے نہیں معلوم ہوتا تھا کس کو, ان کے بیوی کو. اور اسی طریقے سے یہ مثال دیکھیے علی ابن الحسین رحمہ اللہ, یہ بہت بڑے جو ہے تابعی ہیں, تابعی ہیں. مدینے میں کیا ہوتا, ان کا انتقال ہوا. جب ان کو نہلانے کے لیے جب ان کے پیٹ کا حصہ لایا گیا تو پیٹ پر کچھ اودے نشانات تھے, کالے نشانات تھے. ان کی بیوی سے بلا کر پوچھا گیا یہ کیا ہے, تو کیا بولے دیکھو میرے شوہر ایسے تھے جو رات کے اندھیرے میں مدینے کے 80 گھروں کے دروازے پر ریشن رکھتے تھے موٹے اٹھا کر. مرنے کے بعد اس کا پتہ چلا جب یہ رات میں ریشن اٹھا کر یہاں رکھتے تھے, اچانک وہ ریشن بند ہو گیا. لوگوں نے کہا یہ علی ابن حسین رحمہ اللہ ہیں جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے. اور دیکھو انسان کو کبھی رونا آتا ہے تو اس پر قابو پانا چاہیے. امام احمد رحمہ اللہ کبھی کلاس میں بیٹھ کر روتے, ایسا پکڑ لیتے. لوگ پوچھتے کیوں روتے ہو, کیا بولتے دیکھو اصل میں نہیں رو رہا ہوں, زکام کی وجہ سے ناک سے پانی بہ رہا, اسی لیے میں اپنے آپ کو ایسے کر رہا ہوں. یہ ہمارے اسلاف تھے. تو ہمیں ریاکاری سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. اور میرے خطبے کا آخری پیغام یہ ہے, میں سمجھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آیت ہے نا, اگر ہم نے اس کا معنی مفہوم سمجھ لیا زندگی میں کبھی ریاکاری کا شکار نہیں ہوں گے. بندہ کیا بولتا, اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. جو بندہ نماز میں کھڑے ہو کر ایاک نعبد پڑھتا ہے تو وہ ریاکاری کا ایسا شکار ہوگا. وہ ایاک نستعین بولتا اے اللہ زندگی کے ہر موڑ پر میں تیرے سے یہ مدد چاہتا ہوں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابن تیمیہ کو یہ بار بار کہتے ہوئے سنا, ایاک نعبد پڑھنے سے ریاکاری جاتی ہے, وہ ایاک نستعین پڑھنے سے بندے کے اندر جو تکبر ہوتا ہے, غرور ہوتا ہے, فخر ہوتا ہے, وہ مکمل طور پر چلا جاتا ہے. معزز حاضرین, ریاکاری کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. آخری بات وہ کیا ہے, یہ آج سوشل میڈیا آ گیا, موبائل آیا, فوٹو آیا, اس وجہ سے آج ہمارے اندر ریاکاری بہت ہو رہی ہے. آپ نیک کام کر رہے ہیں, ایک چیز ہو سکتی ہے اگر کوئی آدمی کوئی فائل بنانا چاہتا ہے میں کتنا خرچ کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, اگر وہ اس موقع پر فوٹو پکڑتا ہے تو فائل کے لیے جائز ہے, ورنہ اس کے علاوہ یادداشت کے لیے. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم, ریاکاری کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ, اگر آپ چیز دے رہے ہیں, فوٹو پکڑ رہے ہیں, اس میں تو آپ یہ کر رہے ہیں بلکہ آ جاتا ہے, لیکن اس میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے, وہ فقیر و مسکین کے چہرے کا پانی مر جاتا ہے. سب لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ فقیر ہے. لہذا خطبے کا خلاصہ یہ ہوا
اس وقت دنیا میں فتنے بہت ہیں، سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ اس وقت ہے تو ریاکاری کا فتنہ ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، فوٹوز کی وجہ سے یہ ریاکاری بہت آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کی ریاکاری سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ ریاکاری کا فتنہ مردوں سے بڑھ کر عورتوں میں اور بچوں میں بہت ہے، اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ توحید کو اپنائیے، شرک و بدعت سے توبہ کیجیے، اور سوشل میڈیا سے، فوٹو سے جہاں تک ہو سکے بغیر مقصد کے فوٹو لینے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، اسلاف کے نقش ختم پر چلتے ہوئے اپنے ہر کام میں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ریاکاری کے برے نقصانات ہیں دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔